آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 42 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ملک صاحب کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے زلیخا کی وجہ سے کسی قسم کا رنج نہیں ہوا۔ یہ بات ہے تو پتر تو نے میرے دل سے منو بوجھ اتار دیا ہے۔ چل اٹھ، میرے ساتھ چل، شام کے وقت تیری چاچی اور نصیر زلیخا کو لے کر واپس آ جائیں گے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ لیکن اب مجھ میں مزید برداشت نہیں رہی تھی، میں زلیخا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہانہ تراشا، چاچا جی میرا کل پرچہ ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے، میں آج گھر جانا چاہتا ہوں تاکہ تیاری ہو سکے۔ دل تو نہیں چاہتا لیکن پتر یہ کام بھی ضروری ہے۔ ملک صاحب نے توقف کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور ملکوال چل دیا۔ نہر کی پٹری عبور کر کے جب سڑک پر پہنچا تو سامنے سے ملنگوں کی ایک ٹولی بھی ادھر کو آ رہی تھی۔ فضا ان کے گھنگروؤں سے گونج رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے جن پر سیاہ اور سرخ رنگ کے چترے لٹکے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے گھنگرو بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ سڑک پر پہنچے تو ایک قطار میں سیالکوٹ کی طرف رک کر کے چلنے لگے۔ اس وقت مجھے ان کی حالت دیکھ کر رشک آنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ میں تو ان دیوانوں کو گناہ کی فصل سمجھتا تھا۔ چرس بھنگ کے نشے میں دھت اللہ اللہ کرتے رہنے والے یہ ملنگ اپنے مرشد کے حکم پر چلتے چلے جاتے ہیں، نہ دنیا کا دکھ نہ کوئی خواہش، اپنی دنیا میں ہی مست۔ ہم سے تو یہ بھلے، ان کے کندھوں پر کسی زلیخا کا دکھ نہیں ہے، صرف اپنے عقیدے کا بوجھ اٹھائے ہوئے رہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا بابا تیلے شاہ نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ کے سائیں یہ بندے پیدل چلتے رہتے ہیں، وہ فاصلہ ناپ کر نہیں چلتے، ان کے قلب و نظر صرف ایک منزل پر پہنچنے کی لگن میں سرشار ہوتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ننگے پیروں تلے کتنے کانٹے پتھر آتے ہیں، بس وہ مست حال چلتے رہتے ہیں۔ نفس کو مارنے کے لیے اس سے بڑا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ خود کو تھکا کر بدن کی پور پور کو نڈھال کر کے مرشد کی خانقاہ پر پہنچنے کا سواد ہی اپنا ہے۔ جب مرشد اپنے مرید کی تھکاوٹ اتارتا ہے، اس کی بھلی نظر سے بکھرے وجود میں طاقت آ جاتی ہے۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا، یا تو اب اس دنیا میں رہوں گا یا اس دنیا میں، درمیان میں نہیں لٹکا رہوں گا۔ آزاد ہوں گا، یہ بھی آزاد ہیں اور اس دنیا کے باشندے بھی آزاد ہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے اس ذائقہ سے آشنا ہونے کی کوشش کی اور ٹانگے سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ سیالکوٹ جانے والی بس آ چکی تھی لیکن ایک سوچ نے اس پر سوار ہونے سے روک دیا۔ میں ملنگوں کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد احساس ہوا یہ چلنا کیسا چلنا ہے۔ میں نے جوتے اتار کر بیگ میں رکھ دیے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا تو میری چیخیں نکلنے لگیں۔ پاؤں تلے چھوٹا سا کنکر بھی آتا تو میں اچھل پڑتا۔ میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں۔ دل میں خیال آیا اور جوتے پہننے کی کوشش کی لیکن اب میں جوتا بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ میرے پاؤں کے تلوں سے خون رسنے لگا تھا۔ جوتے پہننے سے پاؤں دکھنے لگے۔ میں سڑک کے کنارے ایک بوسیدہ سنگی میل پر بیٹھ گیا۔ ملنگ مجھ سے ایک کوس دور نکل چکے تھے۔ میں ادھر ہی ڈھہ گیا، سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ کشمکش میں مبتلا ہو گیا اور بالآخر میں نے شکست تسلیم کر لی۔ میرے لیے سلوک کی منزلوں کا سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ میں ہار گیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے جوتے پہن لیے اور بس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں گھر پہنچا تو بہت تھک چکا تھا، جاتے ہی بستر پر گر کر سو گیا۔ فجر کے قریب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے آہستہ آہستہ دبے ہوئے لہجے میں آوازیں دے رہا ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ کون ہے؟ میں نے بھی آہستہ سے پوچھا۔ بھیا میں غازی۔ میں ہڑبڑا اٹھا۔ کہاں ہے تو؟ میں چارپائی سے نیچے اتر کر ارد گرد اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس کھڑا ہوں بھیا، لیکن اب میں تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ غازی کی آواز میں ارتعاش تھا۔ کیوں؟ تم دکھائی کیوں نہیں دے سکتے؟ اب کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز سن کر میں تو جیسے اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا تھا۔ بس بھیا، وہ ایک رشتہ جو ہمارے تمہارے درمیان وسیلہ تھا اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں بھر بھر کر رونے لگا۔ غازی بس کر یار، مجھے صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے۔ اگر وہ ظاہری حالت میں میرے پاس ہوتا تو میں اس کو اپنے ساتھ لپیٹ کر دلاسا دیتا، لیکن وہ تو ہوا میں تھا، ہوا کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ بھیا اپنے شاہ صاحب جو ناراض ہو گئے ہیں اور وہ زلیخا بھی تو ہم سے دور چلی گئی ہے۔ دیکھ غازی، ادھر آ، میرے پاس بیٹھ جا۔ تمہارے پاس ہی تو بیٹھا ہوں بھیا۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ میں نے اندازے سے ہوا میں چھپے اس کے وجود کو چھونے کی کوشش کی تو وہ شرما کر بولا،
کیا کرتے ہو بھیا؟ گدگدی تو نہ کرو۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کچھ؟ میں نے اشتیاق کے بارے میں پوچھا۔ لیکن حیرت ہے، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگا۔ وہ کھیکی کر کے ہنسنے لگا۔ ہاتھ کیسے لگے گا؟ میں تو ہوا میں ہوں۔ ہوا کا کوئی ٹھوس جسم تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر ٹھوس جسم نہیں ہوتا تو پھر تمہیں گدگدی کیوں ہونے لگی تھی؟ وہ دوبارہ کھیکی کر کے ہنسنے لگا۔ بھیا تم نے ہاتھ ہی ایسے انداز میں مارا تھا جیسے کوئی اندھا ہاتھوں سے فضا میں کچھ ٹٹولنے لگتا ہے۔ تمہیں محسوس نہیں ہوا تو کیا ہوا، لیکن تمہارے ہاتھوں نے ہوا کے وجود میں تو ارتعاش پھیلا دیا تھا۔ جیسے پانی میں ہاتھ ڈالو تو بھیگ جاتا ہے، لیکن جب پانی میں ہاتھ مارو تو پانی کو محسوس ہوتا ہے اور وہ دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ غازی تم تو فلاسفر بن گئے۔ دکھ انسان کو فلاسفر بنا دیتا ہے بھیا، جیسے کہ تمہیں۔ میری بات چھوڑو، اگر تمہاری بات مان لوں کہ پانی میں ہاتھ ہلانے سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لہریں ابھرنے لگتی ہیں، گویا پانی میں گدگدی ہو جاتی ہے، لیکن ہاتھ تو گیلا ہو جاتا ہے نا۔ پھر میرا ہاتھ ہوا میں چھپے تمہارے وجود سے غیر محسوس طریقے سے چھو گیا ہے، تو میرے ہاتھوں کو کیوں نہیں محسوس ہوا؟ دیکھو تو میرے ہاتھ نہ گیلے ہیں، نہ کسی قسم کی ٹھنڈک اور گرمی کا احساس ہوا ہے۔ اوپر سے تم کہہ رہے ہو میں نے تمہیں چھوا ہے۔ شاید میں تمہیں سمجھا نہ پاؤں بھیا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس کا ایک ثبوت تم دیکھ سکتے ہو، اپنی انگوٹھی کو دیکھو، اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے غازی کی دی ہوئی انگوٹھی دیکھی تو واقعی اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ اب تم پوچھو گے کہ یہ کیسے ہوا؟ ہاں پوچھوں گا تو ضرور۔ بھیا یہ جو مقدس جواہرات ہوتے ہیں ان کی رکھوالی ہم کرتے ہیں۔ ہم جن پہاڑوں کے غاروں میں اور گہرے پتھروں میں رہتے ہیں ان کے نیچے یہ پتھر مقناطیسی اور طاغوتی عمل سے تیار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک خاص درجہ حرارت انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ہماری دنیا میں ان پتھروں کی بڑی قدر کی جاتی ہے کیونکہ ہم ان کے پراسرار اعمال و اثرات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ کی دنیا میں جب ان پتھروں کی تجارت ہوتی ہے تو ان کے رنگ مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ سب سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے خواص ہم سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جو ہی تم نے مجھے چھوا، یہ پتھر میرے وجود سے چھوا اور اپنا رنگ بدل گیا۔ کیا میں اس کو ایک شناخت سمجھ لوں؟ حیرت سے میرے منہ سے نکل گیا۔ کیسی شناخت؟ یہ کہ جب کوئی نگینہ اپنا رنگ بدل ڈالے یعنی سیاہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جن اس کے ساتھ چھوا ہے۔ میرا مطلب ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ دیکھ لو، ذرا ہتھیلی پھیلاؤ۔ غازی نے عقیق یمنی کے بہت سارے نگینے میری ہتھیلی پر رکھ دیے، نہایت چمکدار نگینے تھے۔ اب ذرا ان میں سے ایک میری طرف گھماؤ۔ میں نے ایک نگینہ پکڑ کر اندازے سے اس جگہ لے کر گھمایا جہاں غازی کے بیٹھنے کی امید تھی۔ ٹھیک ہے، پیچھے کر لو، میری آنکھ نہ پھوڑ ڈالنا، غازی ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ غازی کی بات درست تھی، عقیق یمنی ایک دم سیاہ ہو گیا، ایسے لگا میرے ہاتھ میں قیمتی پتھر نہیں بلکہ کوئلے کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ سب تمہارے ہیں، پاس رکھ لو، میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ ان کے تالے میں تم سے ایک قیمتی تحفہ لوں گا۔ اب میری بات سنو۔ کہو۔ اس بات پر غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جنات انسانوں کو چمٹتے کیوں ہیں۔ تمہارے ذہن میں ایسے سوالات تو آتے ہی ہوں گے نا؟ ہاں سوچتا تو ہوں، میں ہی نہیں ہر انسان یہ سوچتا ہے۔ جس طرح ایک انسان چلتے پھرتے لاکھوں حشرات الارض کو اپنے پاؤں تلے روند کر ان کا قتل عام کرتا رہتا ہے، یہ سب غیر ارادی خلل ہے۔ حشرات الارض کے پاس شعور نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو شعور ہے۔ جس طرح انسانوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی وجہ سے کتنے دیدہ اور نادیدہ حشرات مارے گئے، اسی طرح انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی کسی فعل سے جنات کے بچے بوڑھے مارے جاتے ہیں اور کتنوں کو گزند پہنچتی ہے۔ اس میں انسانوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ون وے ٹریفک ہے۔ اگر تم کو یہ شکایت ہے تو تم پہلے سے اعلان کر دیا کرو کہ بھائی بچ کر، ادھر ہم کھڑے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہماری تعلیمات میں یہ بات شامل ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا ہم خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حالانکہ ہم انسانی بستیوں، بازاروں، دفاتر، حتیٰ کہ ہر جگہ جہاں انسان پائے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری مخلوق انسانوں سے زیادہ ہے۔ اگر کبھی اللہ کے حکم سے جنات کو ظاہر ہونے کی اجازت مل جائے تو تم یہ منظر دیکھ ہی نہ سکو گے۔ یوں سمجھ لو جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے کو چھپا لیتی ہیں، بالکل یہی حال تمہاری دنیا کا ہو جائے۔ پہاڑ، آبشار، گہرائیاں، سمندر، زمین اور صحرا میں کوئی ایسی جگہ نہ بچے۔ اس گہما گہمی میں ہمارا قتل عام ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جنات نوکدار لوہے کی اشیاء سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اگر
انہیں ذرا سی بھی نوک چبھ جائے تو ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو غبارے میں کانٹا چبھونے سے ہوتی ہے۔ جنات معذور ہو جاتے ہیں، عمر بھر اڑ نہیں سکتے۔ تم لوگ جب ہوائی فائرنگ کرتے ہو، دنگا فساد میں بندوقیں اور چھریاں استعمال کرتے ہو تو ہماری بستیوں میں اعلان ہونے لگتے ہیں کہ اس علاقے میں نہیں جانا، ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ نئے زمانے کی جنگوں کی وجہ سے ہم شہروں سے نکل کر سمندروں میں پناہ لیتے ہیں، پہاڑوں کی بنیادوں میں اتر جاتے ہیں۔ فضا میں پھیلے بارود سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سانس اور ہوا پر ہماری زندگیوں کا بھی انحصار ہے۔ ہم بھی اپنے طور پر انسانوں جیسے ہیں لیکن کامل انسان نہیں ہیں۔ غازی ایک لمحے کے لیے رکا اور سانس لے کر دوبارہ بولنے لگا۔ اب سنو، تمہاری بستیوں میں جب عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں تو ہم ان کے درشن کرتے ہیں۔ ہمارے آوارہ مزاج جنات ایسی عورتوں پر تسلط جماتے اور انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ بعضوں پر اس قدر عذاب آ جاتے ہیں کہ بیچاریاں کوئی زلیخا اور کوئی بلقیس جیسی حالت سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ بچوں اور بڑوں سے جب جنات کو گزن پہنچتی ہے تو وہ بدلے میں انہیں تنگ کرتے ہیں، لیکن متقی پرہیزگار اور اللہ کا ذکر کرتے رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ جو طاقتور قسم کے عمل کرتے ہیں، جنات اور ایسی شیطان مخلوق ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بحیثیت مسلمان میں اس عقیدے پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کا ذاکر بندہ کبھی بھی جنات کی طرف سے پہنچائی جانے والی گزن کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذاکر بندے کے گرد ایک روحانی دائرہ قائم ہو جاتا ہے۔ جنات اور شیطانی مخلوق اس دائرے کے ارد گرد تو منڈلاتی رہتی ہیں، اسے توڑ کر اندر نہیں داخل ہوتی۔ اولیاء کرام کے گرد تم ہزاروں دائرے ہوتے ہیں اور وہی روحانی دائرے ایک انسان کو اللہ کی قربت کی لذت سے دوچار کرتے ہیں۔ غازی کافی دیر تک مجھے اسرار قدرت سمجھاتا رہا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات سر ابھارنے لگے تھے۔ غازی، ذکر سے کیا مراد ہے تمہاری؟ بھیا، قرآن پاک پڑھو، یہ افضل ترین ذکر ہے۔ درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرتے رہنے سے انسان کی روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ دیکھو نا، قرآن پاک کی آیات تو انسان چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے۔ اور میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ غازی میری بات کاٹ کر کہنے لگا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ روزمرہ معاملات نبھاتے ہوئے قرآن پاک پاس نہیں رکھا جا سکتا اور پھر اس کے لیے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وظائف مخصوص کر لیں اور چلتے پھرتے فارغ اوقات میں پڑھتے رہیں۔ بھیا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، جو بندہ وظائف پڑھتا ہے وہ اس رمز سے آشنا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بناتے ہوئے اسے عطا کی تھی۔ انسان اگر اس رمز کو پالے تو وہ افضل ترین ہو جاتا ہے۔ غازی میرے بھائی، یہی باتیں تو جاننے کے لیے میں مارا مارا پھرتا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے کچھ وظائف بتا سکتے ہو؟ اور تم یہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرتے رہنے سے روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، یہ ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھیا، تمہیں ٹہلی والی سرکار اور بابا جی نے کچھ وظائف بتائے تھے، غالباً تم وہ بھول گئے ہو۔ ہاں، میں اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ہاں، شاید بہک گیا ہوں نا۔ اللہ کی قسم، اگر تم یہ وظائف پڑھتے رہے تو علام و مصائب سے کبھی شکست نہیں کھاؤ گے۔ جسے پڑھنے کی ہدایت دو گے اسی کشتی بھی پار لگ جائے گی۔ لیکن بھیا، تم انسان بڑے ہی ناشکرے اور لاپرواہ ہوتے ہو، سمندروں میں رہ کر بھی پیاس سے رہتے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں ان بزرگوں نے کیسا خزانہ دے دیا ہے، اور آج میں تمہیں اسماء الہی کے ذکر کے آداب اور اسم اعظم نکالنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ غازی، خدا کی قسم، اب میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہارا منہ چوم لوں۔ خدا کی قسم جلدی کرو، مجھے یہ کام سکھا دو۔ میں بے قراری سے بولا۔ بھیا، اسے کام نہیں سمجھو، یہ افضل ترین سلیقہ ہے۔ غازی نے مجھے سمجھایا اور پھر مجھے وہ کلمات سکھائے جنہیں پڑھنے سے ایک انسان جنات کی شرانگیزی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے مشفق معلم بن کر اس میں اعظم بنانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ میں غازی کی باتوں کے سحر میں اتنا کھو گیا تھا کہ یہ غور ہی نہ کر سکا کہ غازی مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ بہت دنوں بعد خیال آیا کہ ریاض شاہ اور بابا جی تو مجھ سے ناراض تھے، ان حالات میں غازی میرے پاس کیوں کر آ سکتا تھا؟ ہاں، اس کا یہ جواز ٹھیک تھا کہ جن بزرگوں کے وسیلہ اور قوت کی بنا پر وہ جناتی روپ سے انسانی روپ میں مستشکل ہو کر ہمیں اپنے دیدار سے حیران کرتے تھے، وہ وسیلہ کمزور ہو گیا تھا۔ کیا غازی کو مجھ سے حقیقی محبت ہو گئی تھی اور وہ اس بھائی چارے سے مجبور ہو کر مجھ سے ملنے آ گیا تھا؟ یہ تو خلاف فطرت بات تھی۔ اصولاً تو مجھے غازی سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عام انسان جب کسی حیرت میں گم ہوتا ہے
तो खुशी मर्ग से दो चार हो जाता है। कोई अनहोनी होती है तो इसके सारे सवालात पसे मंजर में चले जाते हैं। वो हैरत और खुशी के समुद्र में गोते खाने लगता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। हजारों रंज और घाव थे जो रियाज शाह की वजह से मेरा नसीब ठहरे थे। गाजी के आने पर मुझे भड़क जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही जैसे मैं सब कुछ भूल गया था। गाजी मेरे पास कम और बेश 2 घंटे रहा था। इसमें आजम के बाद ऐसे जूद असर कलमात और इस्माए हुस्ना से किसी भी इंसान के लिए इसमें आजम बनाने के तरीके सिखाने के बावजूद वो मुझे बहुत सी गहरी बातें बताता रहा था। मैं तो उलूम की दुनिया में हरीस शख्स था, जहाँ से इल्म मिलता उठा लेता। शायद इस हरस की वजह से मैं गाजी की गैर मुतवक्के हाजिरी से घबराकर अपने रंजो आलम भूल गया था। भैया, गाजी ने उलूम कुदरत के राजों से पर्दा उठाते हुए कहा था, दुरूद पाक हमारी ग़िज़ा है। कोई भी मुसलमान जिन इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। महबूबे खुदा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुदसी हिमा वक़्त दुरूद सलाम भेजते हैं तो ये आतिशी मखलूक भी दुरूद सलाम में मुस्तगरक रहती है। तुम मुसलमान तुम फिरकों के बंटवारों में पड़े हुए हो। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुम्हें लानत मुलामत करूँगा, क्योंकि हम जिन्नात भी इसी तकसीम का शिकार हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से मसलक और कबाइल हैं। हमारे यहाँ भी वहाबी, शिया, सुन्नी जिन्नात हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर एहसान है कि जिन्नात इस मामले में दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहते हैं। अगर वो दुरूद शरीफ ना पढ़ेंगे तो इनकी अक्लों पर गजब, हिवानियत और शैतानियत गालिब आ जाती है। गाजी, ठहरो एक सेकंड के लिए। प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम जिन्नात हम मुसलमानों पर अफसोस करते रहते हो और ये कहते हो कि तुम फिरकों में बट गए हो, लेकिन अगर तुम सलामती का राज समझते हो और फिरकों की तकसीम को गलत कहते हो तो फिर तुम भी फिरकों में तकसीम हो। तुम अपने इख्तलाफात खत्म क्यों नहीं कर सके? गाजी ने ठंडी और गहरी आह भरी। फिजा में बहुत से भंवर बन गए। अब अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। अगर सच मौकूल हुआ तो यकीन कर लूंगा। तुम बयान करो। ये राजी हस्ती है भैया। गाजी गालिबन किसी तकलीफ दे एहसास के साथ मेरे पास से उठा। उसकी आवाज मुझे कदरे और अपने सामने से सुनाई दे रही थी। वो कमरे में बेकरारी से टहल रहा था। भैया, ये असूल फितरत है। फितरत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। ये हकीकत है। जैसे हम आग से तख्लीक हुए और तुम मिट्टी का खमीर हो, बिल्कुल ऐसे ही ये हकीकत भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि तुम इंसान हमसे अफजल तरीन मखलूक हो। हम जिन्नात कहर और गजब में मुब्तला रहते हैं, इसलिए हमारे ज़हनों में अकल की भट्टी गर्म रहती है। हमारे आबाओ अजदाद ने शरई उलूम की तरबियत इंसानों से हासिल की है। हम मोहताज होते हैं। अब हमारे अजनाम आबाओ अजदाद ने जिस मसलक के बुजुर्ग से तालीम पाई, उसका अकीदा और मसलक अपने मौलम की तरबियत के ज़ेरे असर आ गया। फिर हम जहाँ जहाँ आलिम अजना से तालीम हासिल करने गए, हमारे यहाँ भी कबायली और फिरकावार जमातें तश्कील पाती चली गईं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, तुम इंसानों ने हम जिन्नात को भी तकसीम कर दिया है। हम तो पहले ही बिगड़ी हुई मखलूक खुदा हैं। ऐसे में अगर कोई हमें शरांगीजी पर उकसाता है तो हम जल्द गुमराह हो जाते हैं। हमारे अंदर शऊर और लाशऊर की वो तकसीम नहीं है जो तुम इंसानों में है। भैया, हमारे अंदर कोई दूसरा जिन बसेरा नहीं किए होता। ये सिर्फ इंसान ही होते हैं जिनके अंदर कई इंसान जिंदा होते हैं। इसे तुम अक्लो फहम, अदरक व हमो ख्याल ना जाने किस किस नाम से पुकारते हो। इंसानों की रूह में जो बालिदगी और ताकत होती है, जिन्नात के अंदर नहीं है। अक्लो फहम की कुव्वत बहुत कमजोर होती है, इसलिए तो इनमें इंतकाम जैसे मनफी रवैये ज्यादा होते हैं। भैया, मेरी एक बात याद रखना, जिन जितना भी इबादत गुजार हो, अगर तुम उससे गलत काम लोगे तो वो तुम्हारी उस हरकत को कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारे यहाँ बहुत से आमिल कामिल लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने तस्कीरात जिन्नात के उलूम सीखे, मगर जिन्नात के हाथों ही मारे गए, इसलिए कि शरीफ और पारसा जिन्नात हरगिज़ गवारा नहीं करते कि इनसे गलत काम लिए जाएं। हाँ, सिर्फ इन्हें मजबूर करके काम लिए जाते हैं। जैसा कि गाजी एकदम रुक गया। जैसा कि क्या कहना चाहते हो? मैंने इस्तफसार करके पूछा। जैसा कि हम बाबा जी सरकार और रियाज शाह हैं। गाजी आहिस्तगी से बोला तो उसके अंदाज में नफरत घुली हुई थी, लेकिन उससे आगे वो कुछ न बोल सका। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। बाबा जी जैसे परहेजगार जिन्नात एक आमिल की सफाकाना और हवसनाक ख्वाहिशों की गुलामी करने पर मजबूर हो गए थे। भैया, मेरे जाने का वक्त हो रहा है। फिर शायद बरसों हमारी मुलाकात ना हो सके। तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि तुम्हें एक तोहफा दूंगा।
سو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں نے تمہیں اسم اعظم کا علم سکھا دیا ہے۔ اگر تم چاہو گے کہ تمہیں اس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اللہ کے کلام کو با ترجمہ پڑھنا اور غور و فکر کرنا۔ میرے اللہ نے چاہا تو تمہیں اسم اعظم کی افادیت کا یقین آ جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہزاروں چلے کرنے سے افضل یہ چند الفاظ در حقیقت اپنے اندر کتنی قوت رکھتے ہیں۔ غازی، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں، لیکن میرے عزیز دوست، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ تم سے ملاقات ہو جایا کرے